السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو حضرت مختار سقفی پر ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق تھا اور انہوں نے یزیدوں کو کیوں قتل عام کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین علیہ السلام میں ڈوبا ہوا مجاہد مختار علیہ السلام شخص کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ حضرت مختار علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، اگر امام حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مختار علیہ السلام کا پورا نام حضرت مختار ابن ابو عبیدہ شخصی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی میں شامل تھے اور عمر کے دور میں جنگ قدسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت مختار علیہ السلام کا تعلق عرب کے مشہور معروف قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر نے حضرت مختار علیہ السلام کو صحابہ میں شامل کیا ہے، جبکہ اکثر لوگوں نے انہیں تعین قرار دیا ہے۔ حضرت مختار علیہ السلام کو لوگ کسان کہا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق امام علی علیہ السلام نے حضرت مختار علیہ السلام کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور اسے قیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی حضرت مختار علیہ السلام کو جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب حضرت مختار علیہ السلام 13 سال کے تھے تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قدسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے ان کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ میں حضرت مختار علیہ السلام کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ حضرت مختار علیہ السلام نوجوانی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت سے نہایت ہی عقید و محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اس وقت حضرت مختار علیہ السلام کوفہ میں تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام عالی مقام دنیا اور آخرت، امام اور رہنما ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبداللہ ابن ضیاء نے مختار علیہ السلام کو حراست میں لے لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر ابن ضیاء کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن ضیاء کے حکم سے حضرت مختار علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ حضرت مختار علیہ السلام نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ کرنے لگا، روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگے۔ اسی وقت حضرت مختار علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ قسم کھائی کہ وہ امام علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر ماریں گے اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہیں گے۔ کچھ دنوں بعد ابن ضیاء نے حضرت مختار علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ حضرت مختار علیہ السلام نے کوفہ کو خیر آباد کہا
اور اپنے سینے میں دہکتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ حضرت مختار علیہ السلام نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ کچھ دنوں بعد اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ حضرت مختار علیہ السلام نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی علیہ السلام کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چھوٹی سی لشکر تھی جسے حضرت مختار علیہ السلام نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مختار علیہ السلام نے عجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربیوں عجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ عجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے، مختار علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ حضرت مختار علیہ السلام کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت مختار علیہ السلام کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار امام حسین علیہ السلام کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ حضرت مختار علیہ السلام اب قیام کے لیے تیار تھا۔ حضرت مختار علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزید کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ حضرت مختار علیہ السلام نے ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ حضرت مختار علیہ السلام نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن موتی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت مختار علیہ السلام نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 66 ہجری میں حضرت مختار علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور اپنے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، حضرت مختار علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر خولی شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مختار علیہ السلام ان قاتلوں کو پکڑتے تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین علیہ السلام پر کیا ظلم کیا؟ وہ پوری داستان سناتا اور حضرت مختار علیہ السلام اس داستان کو سن کر زار و کتار روتے تھے۔ سن 67 ہجری میں حضرت مختار علیہ السلام کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق میں مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر چھریاں مار کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا حضرت مختار علیہ السلام نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس کے سر کو رکھا جہاں اس نے امام علی حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ ترمذی شریف کے روایات کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک نتھوں میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا۔ اس طرح اس سانپ کے 3 مرتبہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو حضرت مختار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے حضرت مختار علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی، اور روایتوں کے مطابق حضرت مختار علیہ السلام کے قیام کو امام سجاد علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ سن 68 ہجری کے بعد حضرت مختار علیہ السلام کی امارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب سے کوفہ پر حملہ کر کے حضرت مختار علیہ السلام کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں حضرت مختار علیہ السلام نے غسل کیا، عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کر دیا، اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مصعب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تاریخ میں حضرت مختار علیہ السلام کی شخصیت کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت مختار علیہ السلام آج ہر محب حسین علیہ السلام کے لیے ہیرو ہیں۔ غم حسین علیہ السلام سے زیادہ زخمی دلوں کی ٹھنڈک ہیں، اور حضرت مختار علیہ السلام کے چاہنے والے آج تک اس سے شدید عقیدت اور محبت رکھتے ہیں جو قاتلین حسین علیہ السلام پر موت بن کر گرا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔